ہوتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا یار غار. اللہ اکبر مسلمانوں, حضرت ابو بکر صدیق کا, حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے کتنی محبت تھی. علماء اکرام کی دعائیں چاہوں گا, مولانا فارس صاحب قبلہ دعائیں چاہ رہے ہیں, ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, ذرا سنیں. حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے کتنی محبت تھی, کتنا عشق تھا, کتنا پیار تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی دل کی تمنا تھی, آقا ہمیشہ آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں. دل کی تمنا تھی, آقا اپنا ساری دولت آپ پر قربان کر دوں. دل کی تمنا تھی حضرت ابو بکر صدیق کی, آقا ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہوں. آج بھی مدینہ جا کے دیکھیں, حضرت ابو بکر صدیق نبی کے قدموں میں موجود ہے. ایسی محبت حضرت ابو بکر صدیق نے نبی سے کی, دنیا ایسی محبت پیش نہیں کر سکتی. دنیا قاصر ہے ایسی محبت پیش کر دے سے. جانتے ہو ایسی محبت پیش کی حضرت ابو بکر صدیق نبی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. اب ذرا دل سے سننے کی کوشش کریں. اللہ اللہ تاریخ بتاتی ہے, جب میرے آقا نے دین کی تبلیغ کی اور حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے, جوانوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. بچوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں. اور عورتوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا اس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. میرے آقا نے جب دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا, کچھ مسلمان ہونے لگے. اللہ اللہ تاریخ بتاتی ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, اے مسلمانوں, اے لوگوں, ابھی اپنا ایمان لانا, لوگوں سے مت بتانا, چھپائے رکھنا, چھپائے رکھنا. اس لیے اگر تم نے اپنا ایمان لانا, اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا تو کفار و مشرکین آپ کو تکلیفیں دیں گے, آپ کو پریشان کریں گے. اللہ اکبر مسلمانوں میں بتانے لگا ہوں, نبی کا جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی, حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن عرض کیا, یا رسول اللہ, اب اسلام کا چرچا علل اعلان کرنا چاہیے, اب اسلام کی دعوت کھلم کھلتا کرنی چاہیے. آقا نے منع کر دیا. یار غار حضرت ابو بکر صدیق نے بار بار اصرار کیا, آقا نے قبول کر دیا. اللہ اکبر مسلمانوں, حضرت ابو بکر صدیق نے جب اتنا سنا, آقا نے اجازت دے دی. حضرت ابو بکر صدیق اس وقت جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے سب کو لے کر مسجد حرام میں پہنچے. کہاں؟ مکہ شریف کے اندر مسجد حرام میں پہنچے. تاریخ گواہ ہے, تاریخ شاہد ہے, اسلام کا سب سے پہلا خطبہ اگر کسی کو دینے کا شرف حاصل ہوا تو اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اکرام, خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسلام کا سب سے پہلا خطبہ اگر کسی نے دیا تو اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق مسجد حرام میں اسلام کا پہلا خطبہ دے رہے ہیں. تاریخ کے اندر آتا اسی روز میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی ایمان لے کر آئے. اللہ اللہ, اب حضرت ابو بکر صدیق اسلام کا سب سے پہلا خطبہ دے رہے ہیں. کہاں؟ مسجد حرام میں. مسجد حرام میں اسلام کا پہلا خطبہ دے رہے ہیں. کفار و مشرکین کو جب خبر ہوئی تو کفار و مشرکین مسجد حرام میں آئی, مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے, مسلمانوں پر آ کر حملہ کر دیا. لوگوں تم مسلمان ہونا آسان سمجھتے ہو, ہمارے لیے مسلمان ہونا آسان ہے, لیکن اسی اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہے. تاریخ سنا کرے, تاریخ پڑھا کرے, جلسوں میں آیا کرے. جلسوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کو لہو لہان کر دیا, آپ زخموں سے چور چور ہو گئے. تاریخ میں آتا ہے اس واقعے کے بعد ایسا نہیں لگتا تھا کسی کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہ سکتے ہیں. ہر کسی کو یہی لگتا تھا آپ کے زخموں کو دیکھنے کے بعد, آپ کے جسم کو دیکھنے کے بعد کہ اس حادثے میں ابو بکر صدیق کا انتقال ہو جائے گا. اسی دوران جب حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوا, مسجد حرام میں آئے. آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو آپ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا اگر ابو بکر کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے اور بدلے میں قتل کے بدلے قتل کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق
بے ہوش ہو گئے تھے. اللہ اکبر. آپ کے قبیلے والے گھر لے آئے. شام تک حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش رہے. شام تک مسلمانوں ذرا سنو, جو آج نبی کو نبی کا دل دکھا رہے ہیں, نمازوں سے دور ہیں, گناہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق شام تک بے ہوش رہے, لیکن جیسے ہی آپ کو شام کو ہوش آیا, آپ کی زبان کھلی, آپ کے لب کھلے. حضرت ابو بکر صدیق زخموں سے چور چور ہے, لہو لہان ہے. آپ کی جیسے ہی زبان کھلی, زبان کھلنے کے بعد آپ نے اپنے باپ کو نہ پکارا, اپنی ماں کو نہ پکارا, اپنے قبیلے والوں کو نہ پکارا, اپنے رشتہ داروں کو نہ پکارا. حضرت ابو بکر صدیق شام تک بے ہوش رہے. شام کو زبان کھلی, لبوں نے حرکت کی, تو سب سے پہلے زبان پر نبی کا نام آیا اور کہا میرے آقا کہاں ہے, میرے آقا خیریت سے تو ہے, میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اللہ اللہ اتنا سنا, آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا, جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے, تم اب بھی انہیں کو یاد کر رہے ہو, تم اب بھی انہیں کو پکار رہے ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا تھا, اے لوگوں میں انہیں کیوں نہ پکاروں, میرے خون کے ایک ایک قطرے میں نبی کی محبت موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے کا جواب دے. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے لوگوں میں ان کو کیوں نہ پکاروں, ان کو کیوں یاد نہ کروں, میرے خون کے ایک ایک قطرے میں نبی کی محبت موجود ہے. اے لوگوں نبی کا سچا عاشق, سچا وفادار وہی ہوتا ہے جسے اپنی فکر نہ ہو, اپنے زخموں کی فکر نہ ہو, کھانے کی فکر نہ ہو, پینے کی فکر نہ ہو. اگر فکر ہو تو مدینے والے آقا کی فکر ہو, اگر فکر ہو تو نبی کے ناموس کی فکر ہو. اللہ اللہ. اسی کشمکش کے عالم میں آپ کی والدہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آئی, کچھ پینے کا سامان لے کر آئی. کہا بیٹا کچھ کھا لو, زخموں سے چور چور ہو. پورا دن بے ہوش ہو گیا آپ کو. اللہ اکبر. بے ہوشی کے عالم میں پورا دن ہو گیا. تو آپ کی والدہ نے جب اتنا کہا تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا, جانتے ہو کیا کہا تھا؟ کہا میری امی جان پہلے مجھے نبی کا پتہ بتاؤ, پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے, میرے آقا خیریت سے تو ہے, میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی. اللہ اللہ. آپ کی والدہ نے کہا بیٹا حقیقت تو یہ ہے مجھے تمہارے نبی کے بارے میں کچھ خبر نہیں, وہ کہاں ہے, کس حال میں ہے. تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا میری امی جاؤ, اگر تمہیں معلوم نہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی, حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر جاؤ اور جا کر ان سے معلوم کرو نبی کہاں ہے, انہیں ضرور معلوم ہوگا. بیٹے کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر پہنچی اور جا کر کہا تمہارے نبی کہاں ہے. اس وقت حضرت ام جمیل ایمان لے آئی تھی, لیکن ابھی آپ نے اپنا ایمان لانا چھپائے رکھا تھا, ظاہر نہ کیا تھا. روایت میں نے یہ پڑھی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں تاریخ میں آتا ہے حضرت ام جمیل نے نبی کی کوئی خبر نہ دی, کوئی واضح جواب نہ دیا, بات کو ٹال دیا اور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ابو بکر صدیق کو خود دیکھنے کے لیے. اللہ اللہ. ام جمیل حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر آئی اور جیسے ہی زخموں سے چور چور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا, حضرت ام جمیل بے تحاشا رونے لگی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ام جمیل مجھے میرے آقا کی خبر دو, میرے آقا کہاں ہے, میرے آقا خیریت سے تو ہے, میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی. تو حضرت ام جمیل نے کہا تھا اے ابو بکر آقا خیریت سے ہے اور حضرت ارقم کے گھر سے ہی سلامت ہے, آرام فرما ہے. اے سن لو نبی کے عاشقوں, عشق رسول کیا ہوتا ہے, رسول کے جانا جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے. جب ام جمیل نے اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور سن کر کہا
مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں پیوں گا جب تک کہ اپنے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کروں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی کی زیارت نہیں کر لوں گا، اپنے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، آپ کی والدہ کو فکر تھی بیٹا زخموں سے چور چور ہے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، پینے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر لوگوں کو آنا جانا برابر حضرت ارقم کے گھر موجود، اللہ اکبر مسلمانوں، وہاں موجود تھا جہاں حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ تاریخ ماتا ہے لوگوں کا آنا جانا کم ہوا تو تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ارقم کے گھر لے گئی، اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور نبی سے لپٹ کر رونے لگے، ادھر میرے آقا بھی ابو بکر صدیق سے لپٹ گئے۔ اے لوگوں، یہ کون نبی ہے؟ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے اللہ نے آسمان کو بنایا، جس نبی کے صدقے اللہ نے زمین کو بنایا۔ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے پیٹ سے پتھر باندھ کے زندگی کو گزارا۔ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ ارے یہ وہی نبی ہے جب نبی دنیا میں آئے تھے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا تھا اور سب سے پہلے اپنی گناہگار امت کو یاد فرما کے کہا تھا رب اپنی امتی، اے خدا میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو میرے حوالے فرما، میرے امت کو بخش دے۔ اے لوگوں، یہ وہی نبی ہے جب ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، صحابہ نے آقا کو قبر میں رکھا تھا تو آقا کے لب ہل رہے تھے۔ اے لوگوں، قبر میں میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کو یاد نہ کیا، حضرت امام حسن کو یاد نہ کیا، امام حسین کو یاد نہ کیا، ابو بکر صدیق کو یاد نہ کیا، عمر فاروق اعظم کو یاد نہ کیا، عثمان غنی کو یاد نہ کیا، علی شیر خدا کو یاد نہ کیا۔ اے لوگوں، ہم اس نبی کے عاشق ہیں، یہ وہ نبی ہے جس نبی نے قبر کے اندر بھی اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا اور کہا رب حبلی امتی، اے خدا میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، مقدر پہ ناز کرو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے مقدر والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی دنیا میں آئے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمائے، کبھی نبی اپنی گناہگار امت کو اپنی قبر میں یاد فرما رہے ہیں، لیکن آج نبی کا غلام نبی کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اے لوگوں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی؟ قرآن نہیں پڑھیں گے، تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی؟ مال کی زکات نہیں نکالو گے، تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی؟ زندگی میں چار چاند لگانا چاہتے ہو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، بات مردے کے قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو نمازیں پڑھ کے زندگی گزارو، قرآن کی تلاوت کر کے زندگی کو گزارو۔ اس لیے یہ وہ نبی ہیں خدا کی قسم جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا سن پر کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ حضرات، یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پتوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ حضرات، یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے نبی سے سچی محبت کرو، نبی سے سچا عشق کرو، قرآن کی تلاوت کر کر کے زندگی کو گزارو۔ آج دیکھا جا رہا ہے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، قرآن سے دور ہے، قرآن کی تلاوت